قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ پیدائش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا تھی اور اس سلسلے میں محقق قول کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں چند باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ یہاں چند چیزیں ہیں جو متفق علیہ ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو مختلف فی ہیں۔ متفق علیہ چیزوں میں ایک بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے، تمام اہل تاریخ اس پر متفق ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ وُلِدَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی، اور اس سلسلے میں ایک مرفوع روایت بھی ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاک یوم ولدت فیہ وانزل علی، کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ پیر کا دن عجیب خصوصیتوں کا حامل ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، نبوت بھی پیر کے دن ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ بھی پیر کے دن نکلے اور مدینہ پہنچے بھی پیر کے دن، اور آپ کا انتقال بھی پیر کے دن ہوا۔ بہرحال اس پر تو اتفاق ہے کہ آپ کا یوم پیدائش پیر کے دن ہے، نہ کہ تاریخ پیدائش، اور اسی وجہ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کے روزے کا حکم دیا۔ دوسری بات جو متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، یعنی جس سال واقع فیل پیش آیا تھا، ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس لیے اسے آپ کے ارہاسات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ارہاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ سے متعلق خرق عادات جو چیزیں ظاہر ہوں ان کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو دو باتیں متفق علیہ ہے کہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور واقع فیل کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اب آئیے مختلف چیزوں کی طرف۔ کس مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی؟ زیادہ تر مورخین کا قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہوئی اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ صفر کے مہینے میں ہوئی، مگر اکثر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ پیدائش ربیع الاول ہے، اور یہی مشہور قول ہے۔ اب ربیع الاول میں کون سی تاریخ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ اس سلسلے میں بھی اقوال مختلف ہیں۔ چنانچہ ابو معشر نجیح المدنی کا قول واقدی نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ ابن عبد البر اسی کے قائل ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ قول حمیدی نے ابن حزم سے نقل کیا ہے، اور اس قول کے راوی مالک، عقیل، یونس وغیرہ ہیں جو زہری اور محمد ابن جبیر ابن مطعم نقل کرتے ہیں۔ ابن عبد البر نے اصحاب تاریخ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ محمد ابن موسیٰ الخارزمی نے بھی اسی قول کو صحیح اور معتبر قرار دیا ہے، اور حافظ ابو الخطاب ابن دحیہ نے اپنی کتاب التنویر فی مولد البشیر النذیر میں اس قول کو راجح قرار دیا، یعنی 8 والے قول کو بھی بہت سارے مورخین نے راجح قرار دیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 ربیع الاول کو ہوئی۔ ابن دحیہ نے یہ قول بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور ابن عساکر نے ابو جعفر الباقر
امام باقر کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے، ان سے یہ قول نقل کیا ہے، اور شعبی کا بھی یہی قول ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ابن اسحاق مشہور مورخ اور محدث ہیں، ان کی رائے یہی ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقع فیل کے سال 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور یہی قول سب سے زیادہ مشہور ہے جمہور کے ہاں۔ پانچواں قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ ابن دحیہ نے بعض شیعوں سے یہ قول نقل کی۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 22 ربیع الاول کو ہوئی، اور ابن دحیہ نے یہ قول بھی ابو رافع ابن الحافظ ابو محمد سے نقل کیا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش سے متعلق اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ البتہ ماہ ربیع الاول میں کس تاریخ میں ہوئی، اس میں کئی قول پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 2، نمبر 2 8، نمبر 3 10 ربیع الاول، نمبر 4 12، نمبر 5 17، اور نمبر 6 22 ربیع الاول کا۔ اور اس سلسلے میں محدثین کی ترجیحات، مورخین اور سیرت نگاروں کی ترجیحات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے 8 کے قول کو راجح قرار دیا ہے، تو وہیں بعض لوگوں نے 12 کے قول کو راجح قرار دیا ہے، اور 12 کا قول زیادہ شہرت کا حامل ہے۔ یہ ہے کہ اس سلسلے میں اتنا اختلاف کیوں ہوا؟ اس اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں اس تاریخ سے متعلق کوئی اہتمام نہیں پایا جاتا تھا، کیونکہ اس تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی عمل مشروع فرمایا ہے، نہ صحابہ نے کسی خصوصی عمل کا اہتمام کیا۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش میں کسی چیز کا، کسی عمل کا آپ نے یا آپ کے صحابہ نے اہتمام کیا ہوتا تو یقیناً آپ کی تاریخ پیدائش بھی جزمی، حتمی ہو جاتی۔ تو اسی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں رائج کی ہیں اسی کی پیروی کی جائے، اور عید میلاد وغیرہ کی ابتدا تو 4 صدی ہجری میں ہوئی، جو رافضی فاطمیوں نے کی ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے تاریخ پیدائش میں اتنا سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش منانے کے بجائے آپ کی زندگی کا ہر دن منایا جائے عمل کے ذریعے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملی جامہ پہنایا جائے اور اپنی زندگی میں ڈھالا جائے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کا یوم پیدائش تو طے ہے کہ پیر کا دن ہے، مگر تاریخ پیدائش طے نہیں ہے۔ تو یوم پیدائش کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ پیر کے دن پیدا ہوئے، اور اس یوم پیدائش میں کرنا کیا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ جو چیز طے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا عمل رہا ہے پیر کے دن روزہ رکھنا، وہ تو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے، اور جو چیز نہیں کر کے گئے ہیں اور جن دین میں نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے آپ روک کر گئے ہیں، ان کا ہمارے اندر اہتمام پایا جاتا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت اور شریعت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل جاء